10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں اور ویڈیو ساری دکھائی. ایسا قبرستان جس کو ہم تعبیر کر دیتے ہیں جنت سے. میرے پیچھے جنت البقیع ہے. روزہ رسول پر آپ سلام پیش کر کے نکلیں تو یہ سامنے جنت البقیع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جنت البقیع کی تاریخ، جنت البقیع کے فضائل، جنت البقیع میں اہم ترین مقدس ترین مدفون شخصیات کے بارے میں جانیں گے مفتی عبدالملک العتیق صاحب سے. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے جسے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں اس کو جنت البقیع کہتے ہیں. یعنی ایسا قبرستان جس کو ہم تعبیر کر دیتے ہیں جنت سے. اصل جو اس کا تاریخی نام ہے، جو اصل نام ہے، وہ ہے بقیع الغرقد. یہ مدینہ منورہ میں مختلف قبائل جو آباد تھے، ان میں مختلف اپنے اپنے قبائل میں اپنی اپنی جگہوں پر ان کا اپنا اپنا قبرستان ہوا کرتا تھا. اور جب حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر سب سے پہلے جنت البقیع یعنی بقیع الغرقد جو قبرستان ہے، وہاں پر جھاڑیاں تھیں. اور غرقد ایک درخت کا نام ہے جس کا تذکرہ علامات قیامت میں بھی آئے گا اور یہ آتا ہے. اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. تو وہ یہاں پر بڑی کثرت کے ساتھ آباد تھے، یعنی بہت زیادہ اس کی آباد کاری ہوتی تھی یہاں، جس کو غرقد درخت کہا جاتا ہے. تو یہ درخت جو ہے یہاں بہت زیادہ تعداد میں تھا، جس کی وجہ سے اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا ہے. یہ جھاڑیوں کی جگہ یعنی. تو یہاں پر حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا جب آپ کے پہلے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا کہ بھئی ان کو کہاں دفن کیا جائے. تو حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو اس جگہ پر، یعنی اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ بقیع الغرقد کی میں ان کو دفن کیا جائے. تو سب سے پہلے صحابی جو اس قبرستان میں مدفون ہے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا یہ بتائیے کہ کون کون سی اہم مقدس ترین شخصیات یہاں پر محو استراحت ہیں؟ یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو تعداد ہے تقریباً 10,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اردن میں مدفون ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 36,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہاں پر مدفون ہیں. اس کے علاوہ دوسرے جگہ ہے جو شام میں ہے الباب الصغیر کے نام سے، وہاں پر بھی بہت زیادہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدفون ہیں. حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، وہ سارے وہیں پر ہی مدفون ہیں. اس کے علاوہ جو بقیع الغرقد میں ہے تقریباً وہ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، کہ جن میں سب سے زیادہ افضل ترین صحابی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہاں پر مدفون ہیں. جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو مدینہ منورہ میں صحابیوں کا ایک فتنہ تھا کہ جس فتنے میں ان کو شہید کیا گیا، اور بالآخر جب ان کی شہادت ہوئی اور ان کی تجہیز و تکفین کا موقع ہوا تو تقریباً 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے تجہیز و تکفین میں شریک تھے. اور وہ صحابی یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو بقیع الغرقد اس قبرستان کے اندر مدفون کیا جائے، دفن کیا جائے. تو لہٰذا اس فتنے
کا اتنا زور تھا کہ جب ان کی تجہیز و تکفین ہوئی اور ان کی تدفین کا موقع آیا تو بقیع کے اندر جانے کا بھی موقع نہیں تھا. جو بقیع کی آخری دیوار تھی اس دیوار کے نیچے ان کو دفن کر دیا تھا. اب جو توسیع ہوئی ہے اس میں ان کی قبر اطہر درمیان میں آ گئی ہے. ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے ابھی کہ جنت البقیع میں جانے کے آداب اور فضائل ہیں یا نہیں؟ جی ہاں جنت البقیع میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کثرت سے تشریف لے جایا کرتے تھے. اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت آتی ہے، اس کی تفصیل کا بھی ابھی موقع نہیں ہے، لیکن یعنی اشارتاً ہے کہ حضور علیہ السلام بھی تشریف لے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پیچھے پیچھے گئی تھیں. ایک تفصیلی ایک حدیث پاک ہے یہ. تو خیر بہرحال وہاں جانا چاہیے، اور یہ چونکہ ایسی جگہ ہے جہاں حدیث پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یہ قبرستان کے اندر جایا کرو، ان کی زیارات کیا کرو تاکہ آخرت کی یاد دہانی تمہارے پاس رہے، محفوظ یعنی اپنے اس طریقے سے آخرت کی یاد دہانی ہوا کرتی ہے. اب جب ہم جاتے ہیں نا عصر کے بعد تو وہاں جا کے ایصال ثواب کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ایصال ثواب کے سلسلے میں سب سے پہلے تو جو معصور جو ایک حدیث پاک میں جو ذکر آتا ہے کہ بقیع کے اندر یا اس کے علاوہ کس قبرستان میں جایا جائے تو کیا اعمال اختیار کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو جو ہمارے آگے چلے جانے والے ہمارے بھائی ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے. السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، یغفر اللہ لنا ولکم العافیہ، اللہم اغفر لاہل بقیع الغرقد. یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنا چاہیے، اور جہاں پر بھی یعنی یہاں پر بھی اور جہاں کہیں بھی قبرستان میں حاضری ہو تو کم از کم سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے. ایصال ثواب کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح کہے؟ اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ کوئی باقاعدہ کوئی اصول، کوئی ضابطہ اور کوئی ایسے الفاظ متعین نہیں ہیں. اپنی جتنی بھی عبادات ہوں، یاسین شریف پڑھتے ہیں لوگ، صبح شام پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں سارے ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. اور خصوصیت کے ساتھ جب ان مقابر پر حاضری دی جائے تو ان مقابر پر جیسے میں نے عرض کیا کہ سورۃ الفاتحہ کم سے کم اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے ان مقابر اہل مقابر کو، ان قبرستان والوں کو بخش دیا ایصال ثواب یوں کر دیا جائے کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب میں ان کو بخشتا ہوں، ان قبرستان والوں کو دے دیا جائے. جی بس یہ ایک نیت ہے تو آٹومیٹک انشاءاللہ العزیز ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ کرتے رہنا چاہیے. جب ہم بھی اس مرتبے پر آئیں گے اور اس جگہ پر پہنچیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کرنے والے ایسے متعین فرمائیں گے، اور یہ ہمارے مرحومین کے لیے، پہلے آگے جانے والوں کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اور ہم کچھ بھی نہیں ان کے لیے کر سکتے، اس سے ان کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آج مفتی صاحب نے جنت البقیع کی تاریخ، جنت البقیع میں مدفون اہم ترین شخصیات، مقدس ترین ہستیوں کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ جنت البقیع جائیں تو وہاں جا کر ایصال ثواب کیسا کرنا چاہیے. میرے پیچھے جنت البقیع ہے، روضہ رسول پر آپ سلام پیش کر کے نکلیں تو یہ سامنے جنت البقیع ہے. جنت البقیع میں صحابہ کرام مدفون ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام مدفون ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے. تو آؤ چلتے ہیں جنت البقیع. یہ جنت البقیع جانے کا راستہ ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر روضہ رسول پر سلام پیش کیا، اور یہ جنت البقیع کی دیوار ہے، یہاں سے سلام پیش کر کے آ رہے ہیں، اور یہاں سے وہ لوگ ہیں جو جنت البقیع جا رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جنت البقیع میں، سلام پیش ایصال ثواب کرتے ہیں، چاروں کل پڑھتے ہیں، اور صحابہ کرام کی اس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں.
ہم نے آپ کو جنت البقیع کے تاریخ بتائی. مفتی عبد الملک نے بتایا کہ یہاں پر 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں اور ویڈیو ساری دکھائی. یہ سامنے دیکھیں روضہ رسول نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں, جب کبھی آپ روضہ رسول پر آئیں سلام پیش کریں تو اس کے بعد جنت البقیع ضرور آئیں, ایصال ثواب کریں. مکہ مکرمہ میں جنت المعلیٰ ہے, جس میں صحابہ کرام, تابعین اور دیگر اہم ترین شخصیات کے قبور ہیں, اور مدینہ منورہ آئیں تو اس میں یہ جنت البقیع ہے.